واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 50 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اگلی صبح لیزا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے اندر آ گئی تھی۔ لیزا اٹھی اور تمام کمروں میں گھوم پھر آئی۔ وہاں انتھونیس بھی نہیں تھا، یوکلیس بھی نہیں تھا۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، لیکن اس دن اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی تنہا محسوس کیا۔ اس کی ملازمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ لیزا ناشتے پر اور ملازمہ فرش پر بیٹھ گئی۔ خدا آپ کو اور زیادہ عزت اور وقار دے مالکن، ملازمہ نے کہا۔ کچھ ہم غریبوں کو بھی بتا دیں کہ یہ محاصرہ اٹھ جائے گا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا شہر میں اناج کم پڑتا جا رہا ہے۔ پانی کی تو کمی نہیں، لیکن صرف پانی پر تو زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ گھبراؤ نہیں، لیزا نے کہا، محاصرہ اٹھ جائے گا، نہ اٹھا تو باہر نکل کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ آپ کو گرجے میں کبھی نہیں دیکھا، ملازمہ نے کہا۔ گرجے میں ہر روز اپنی فتح کی اور مسلمانوں کی شکست کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پادری کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ بہت بڑی آفت ہے جو ہم پر گناہوں کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ہم غریبوں نے کیا گناہ کیے؟ لیزا نے ملازمہ کی بات پوری نہ ہونے دی اور ہنس پڑی۔ ملازمہ چپ ہو گئی اور لیزا کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ ملازمہ نے بتایا کہ شہر کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ختم کر دی جائے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، جس شہر کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لیزا کی ہنسی ایک مسکراہٹ میں سمٹ آئی تھی۔ اس نے ملازمہ کی اس بات کو ذرا سی بھی اہمیت نہ دی اور اسی طرح ہنستی رہی جیسے وہ کوئی بڑی ہی دلچسپ بات سنا رہی ہو۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ محاصرے کا شور و غل شہر کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ محاصرے کی ایک اور رات گزر گئی تھی۔ شہر کے جو لوگ شہر کے دفاع کے لیے دیوار پر کھڑے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو للکار بھی رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جوش و خروش بظاہر تر و تازہ معلوم ہوتا تھا۔ لیزا آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ وہ کسی خاص جگہ پہنچنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی۔ شہر کی عورتیں اسے جانتی تھی، وہ ان کے جرنیل کی بیوی تھی۔ ایک جگہ عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ محاصرہ کب تک رہے گا اور کیا یہ شہر لمبے عرصے کے لیے محاصرے میں ہی رہے گا؟ لیزا اپنے آپ میں آ گئی جیسے بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے عورتوں کو بہت تسلیاں دی اور ان کا حوصلہ اس طرح مضبوط کیا کہ انہیں کہا کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ محاصرے کو طویل نہیں ہونے دیا جائے گا اور جلد ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا جائے گا۔ اس نے جرنیل کی بیوی کی حیثیت سے ایسی جوشیلی باتیں کی کہ عورتوں کی گھبراہٹ ختم ہو گئی اور کئی عورتوں نے کہا کہ وہ مردوں کی طرح لڑیں گی اور مسلمانوں کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیزا کے اپنے ذہن میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی اور وہ آگے کو چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار پر پہنچ گئی۔ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 4-5 آدمی پہلو با پہلو آسانی سے چل پھر سکتے تھے، لیکن اس وقت دیوار پر چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ شہر کے تقریباً تمام لوگ دیوار پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر آ جا بھی رہے تھے۔ لیزا اس ہجوم میں سے راستہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جاننے والے آدمی رک کر سلام کرتے تھے۔ اس کی گردن اس خیال سے تن گئی تھی اور سر اونچا ہو گیا کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے جرنیل کی بیوی ہے۔ وہاں تو انتھونیس اکیلا ہی جرنیل اور ایک غیر منظم لشکر کا کمانڈر بنا ہوا تھا۔ لیزا نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، روک کر پیچھے دیکھا، وہ روتاس تھا۔ لیزا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے روتاس سے پوچھا کہ صورتحال کیا ہے اور کیا محاصرہ جلدی توڑا جا سکے گا یا شہر کو خطرہ ہے؟ محاصرے کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن یہ کہنا کہ کوئی خطرہ نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں شاہ ہرکل کے جاسوسی محکمے کا عہدیدار ہوں۔ میں بھیس بدل کر مسلمانوں کے خیمہ گاہوں میں گیا ہوں اور خالد بن ولید کو قریب سے دیکھا ہے۔ شام سے ہماری فوج کے پاؤں اسی سالار نے اکھاڑے تھے اور اکھاڑے بھی ایسے کہ کہیں جم نہ سکے۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، لیزا نے کہا۔ ہرکل کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد بن ولید کے قتل کا انتظام ہو جائے تو میں مسلمانوں کو صرف شام ہی سے نہ نکالوں بلکہ عرب سے بھی بھگا کر سمندر میں ڈبو دوں۔ قاتلوں کو اس تک پہنچانا ممکن نظر نہیں آتا، آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، روتاس نے کہا۔ 2 مرتبہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے 4 آدمی بھیجے گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لباس میں گئے تھے اور عربی عربوں کی طرح بول سکتے تھے۔
اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی اور ہیں، لیکن وہ سب وہاں جا کر خود قتل ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کی کہانی الگ الگ ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ اس محاصرے کا ہے اور اس کا سالار خالد بن ولید ہے، جو قلعہ توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ روتاس بولتے بولتے چپ ہو گیا اور باہر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ دیکھیں آئیں، میں آپ کو خالد بن ولید دکھاتا ہوں۔ روتاس لیزا کو دیوار کی برجی کے قریب لے گیا اور دور 2 گھڑ سوار آگے آگے اور 8-10 گھڑ سوار ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگلے 2 سواروں میں جو دائیں طرف تھے وہ خالد بن ولید ہے۔ روتاس نے کہا، بائیں طرف ایاز ہے، میں اس کا پورا نام نہیں جانتا، یہ بھی سالار ہے۔ آپ اتنی دور سے خالد بن ولید کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی، قریب سے دیکھیں تو دشمن ہونے کے باوجود آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گی کہ اس چہرے پر خدا نے اپنا تاثر سجا دیا ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سالار کے چہرے پر اس کی روح کی چمک دمک بھی نظر آتی ہے۔ یہ ان جرنیلوں اور سالاروں میں سے ہے جو صرف فتح کرنا جانتے ہیں اور شکست سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ تو کیا خالد بن ولید حلب کو فتح کر لے گا؟ لیزا نے پوچھا۔ میں آپ کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا، روتاس نے کہا، ہم جان لڑا دیں گے، لیکن حلب کو بچانے کے لیے ہمیں اس شہر کی آدھی آبادی قربان کرنی پڑے گی۔ موقع ملتے ہی ہم باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ روتاس بولتا رہا اور لیزا کو بتا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیزا کو صورتحال سے تفصیلی آگاہ کر رہا تھا اور لیزا نے باہر سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے پر روک لی اور اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسا تبسم آ گیا جس میں کچھ تشنگی سی تھی۔ لیزا نے بغیر کسی سوچ اور بغیر ارادے کے روتاس کا بازو پکڑا اور اسے اس چھوٹی سی برج سے ہٹا لائی۔ روتاس اس کے ساتھ پالتو جانور کی طرح چل پڑا۔ انتونیوس اور یوکلس کی طرح روتاس پر بھی ہیجانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ وہ بھی شہر کے لوگوں کے کمانڈروں میں سے تھا۔ اس کی عمر 30-40 سال کے درمیان تھی اور وہ خوبرو آدمی تھا۔ لیزا سے 3-4 سال ہی چھوٹا تھا۔ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذمہ دار عہدے پر بھی فائز تھا۔ اس نوجوانی کی مناسبت سے روتاس لیزا کا احترام کرتا تھا اور احترام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لیزا ہرکل کی بیوی تھی۔ وہ دیکھیے، روتاس نے رک کر باہر محاصرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک سوار دستہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جگہ تازہ دم دستہ آ جائے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مسلمان محاصرہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں۔ کم و بیش 1000 گھڑ سوار خالد بن ولید کے حکم سے محاصرے سے نکل گئے اور ایک طرف کو جا رہے تھے۔ روتاس اور لیزا دیکھتے رہے اور سواروں کا وہ دستہ دور ہی دور ہٹتا پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ لیزا نے روتاس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آئے اور وہ کچھ زیادہ ہی خوبرو نظر آنے لگا۔ روتاس کے ساتھ لیزا کی کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ روتاس محاصرے کے دوران بہت دنوں کے وقفے سے انتونیوس کے گھر جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت جب انتونیوس گھر پر ہوتا تھا وہ لیزا سے نہیں انتونیوس سے ملنے جاتا تھا۔ میں اس تنہائی سے اکتا گئی ہوں روتاس، لیزا نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا، شہر کی ان عورتوں کے ساتھ تو میں گھل مل سکتی ہی نہیں، تم جانتے ہو میں کس ماحول سے آئی ہوں۔ انتونیوس دن رات باہر رہتا ہے اور جب آتا ہے تو تھکا ماندہ پلنگ پر گرتا اور سو جاتا ہے۔ میں تو آج تنگ آ کر دیوار پر آئی تھی، کتنا اچھا ہوا تم مل گئے، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں؟ روتاس بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تو گھر ہی جا رہا تھا، رات بھر وہ باہر رہا تھا۔ اس نے لیزا کو ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ روتاس نے لیزا کو احترام سے بٹھایا اور خود الگ ہٹ کر بیٹھنے لگا، لیکن لیزا نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور سخت کر دیا، پھر بے تکلفی کا ایک ایسا مظاہرہ کیا جو وہ انتونیوس کے ساتھ ہی کر سکتی اور کیا کرتی تھی۔ روتاس کو ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ بے تکلف ہو جائے گی۔ لیزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں ایک آدھ بات بھی کہہ دی۔ روتاس بچہ تو نہ تھا، اتنا واضح اشارہ سمجھ گیا، اور جب اس نے لیزا کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہاں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ میرے دل میں آپ کا احترام ہے، روتاس نے کہا۔ بے شک آپ شاہی خاندان سے بھاگ آئی ہیں، لیکن میں خود اس خاندان کا فرد ہوں، اس لیے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ اگر میں یہ ذہن سے اتار دوں کہ آپ شاہی خاندان کی آبرو ہیں تو میں یہ نہیں بھول سکتا کہ آپ میرے جرنیل اور کمانڈر انتونیوس کی دوست ہیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 51 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔